मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। आपको पता है वैलेंटाइन डे की आमद है और आपको ऐसे वाक़यात भी हमसे ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं कि एक साहब की गर्लफ्रेंड थी, उनके दरमियान रिलेशन होता है, हमल ठहर जाता है, हॉस्पिटल लेके जाते हैं हमल गिराने के लिए और पता चलता है कि जी गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई, तो भाग जाते हैं वो। ये एक वाक़या है और ऐसे पता नहीं कितने सैकड़ों दर्जनों वाक़यात होते रहते होंगे। हर वाक़या नुमायाँ भी नहीं होता, सामने भी नहीं आता। मेरे पास भी, मैं जब ज़्यादातर कॉल्स रिसीव किया करता था तो बहुत सारी लड़कियों की कॉल्स आती थी कि दोस्ती के नाम पे हमारे साथ बहुत कुछ हो चुका है, लड़के ने छुप के वीडियो बना ली है, अब कहीं और शादी करना चाहते हैं तो ब्लैकमेल कर रहा है, और ब्लैकमेल ना भी कर रहा हो तो बहुत अरसा खेलता रहा है वो हमारे जज्बात से, हमारी जवानी से। जब उसका दिल भर गया तो अब शादी नहीं कर रहा। ये सुबह शाम रोने पीटने इधर चलते रहते हैं। आप कभी आएँ तो मैं आपको दिखाऊंगा। इस स्टूडियो में बहुत लोग आ चुके हैं, रोते पीटते। लड़कियाँ आ रही हैं, डॉक्टर लड़कियाँ आ रही हैं कि डॉक्टर से हमारी दोस्ती हुई थी, उसने शादी के लारे रप्पे दिए और हमें यूज़ करता रहा, इस्तेमाल करता रहा। जब दिल भर गया तो आज अब टोपियाँ करा रहा है। एक्चुअली मेरे माँ बाप नहीं मान रहे, मेरे फलाने का मसला है, मेरे ढिमकाने का मसला है। तो खुदा का वास्ता दे के मैं आपसे कहता हूँ कि जिस लिबरलिज़म की तरफ आप जा रहे हो औरत की आज़ादी के नाम पे, इसमें खुदा की कसम औरत की बर्बादी है। ये बिकाऊ माल बनता जा रहा है। औरत जो है ना, एक मर्द की हवस पूरी करने का ज़रिया बनती जा रही है। औरत खुद अपने आप को तबाह कर रही है और खुद अपने आप को बर्बाद कर रही है। अगर आपको इस्लाम समझ में नहीं आता, अकल से फ़ैसला करवाओ ना। अकल क्या कहती है कि मर्द जब औरत की तरफ जाए तो दोस्ती के नाम पे कुछ भी करता रहे उसके साथ। गर्लफ्रेंड के नाम पे लिव इन रिलेशन की इस्तिलाह आपने सुनी होगी, जो आपके बाप दादा ने कभी नहीं सुनी होगी। हिंदुओं में भी कभी बाप दादा ने नहीं सुनी होगी, गोरों ने के बाप दादा ने कभी नहीं सुनी होगी। अब लिव इन रिलेशन के नाम से एक नई बेहयाई मुआशरे में आ रही है कि आप किसी से भी एक कांटेक्ट करके एक एग्रीमेंट करके, मुआहदा करके उसके साथ रहना शुरू कर दें। ये गधे घोड़ों वाला कल्चर है कि जैसे गधे और घोड़ा जो है ना, उसका कोई कांटेक्ट नहीं होता। बस कभी भी किसी के साथ ताल्लुक़ हुआ तो थोड़ा बहुत कांटेक्ट तो उसका भी होता है। मैरिज जो है ना, मैरिज जो शादी है, ये इंसानों के रहने का तरीक़ा है, ये तहज़ीब याफ्ता लोगों के रहने का एक तरीक़ा है। आप अपने माशरे में गधे घोड़े का कल्चर प्रोमोट करना चाहते हैं तो वैलेंटाइन डे मनाएं। मोहब्बत के नाम पे लड़कियों के कपड़े उतर रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसी बातें करते हुए, लेकिन ये हो रहा है माशरे में। आपको कपड़े उतरते हुए अच्छे लग रहे हैं और हमें बोल रहे हैं तो आपको तकलीफ़ हो रही है। तो बताओ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा माशरे में? इस गधे घोड़ों वाला कल्चर और कुत्ते बिल्लियों वाला कल्चर आप माशरे में लेकर आ रहे हैं, तो खुदा का वास्ता आप, अल्लाह का खौफ आपके दिल में नहीं है। आप अकल से फ़ैसला करवाएं कि आप ये औरत को इज़्ज़त दे रहे हैं, उसको एक बिकाऊ माल बना रहे हैं, एक टिशू पेपर की तरह के जो इस्तेमाल से पहले बड़ा खुशनुमा होता है और जब टिशू पेपर को इस्तेमाल कर दिया जाता है तो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। यही हाल है जो औरत का फ्यूचर में बनने वाला है। हमेशा से लड़कियां बाप के घर में पलती थीं और बाप उनके सर पे हाथ रख कर अपने घर से, बाप और भाई के निगरानी में, उसके साए में अपने शौहर के घर रुखसत होती थीं। उनकी वहाँ इज़्ज़त होती है। शौहर जब अपनी ज़ौजा से अपनी ख्वाहिश पूरी करता है तो उसको इसकी भारी कीमत देनी पड़ती है। ये अरेंज मैरिज होती है। घर में एक बीवी इज़्ज़त के साथ आती है, बाप और भाई सेलेक्ट करते हैं कि ये शख्स हमारी बेटी और बहन के काबिल भी है या नहीं है। वो देखते हैं। आप डायरेक्ट लड़कियों को बेवकूफ़ नहीं बनाते। बाप का साया होता है लड़की के ऊपर, भाई का साया होता है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। जैसे गुलाब का फूल के गिर्द अल्लाह ने कांटे रखे हैं कि इतना आसान नहीं है इस फूल को तोड़ना, पहले इन कांटों से गुजरना पड़ेगा। अल्लाह ने औरत को एक अट्रैक्शन की चीज़ बनाया, लेकिन उसके गिर्द अल्लाह ने बाप और भाई का एक कांटेदार दरख्त पैदा कर दिए, एक साया पैदा कर दिया है कि इन कांटों से आपको गुजरना होगा। आपको पहले बाप और भाई के सामने ये साबित करना होगा कि मैं आपकी बेटी के काबिल हूँ। वो आपकी जॉब चेक करेगा, वो आपका ख़ानदान देखेगा, वो देखेगा कि आप मेरी बेटी के पैरेलल, उसके कुफू, उसके हमपल्ला हैं या नहीं है। इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद एक इज़्ज़तदारों की तरह आपकी बेटी आपके घर से रुखसत होगी और वो पूरा ख़ानदान उसको रिसीव कर रहा होगा। वो महज एक शौहर की बीवी नहीं होगी, बल्कि उसकी एक सास होगी, उसकी एक सास होगी, उसका एक ससुर होगा, उसके रिश्तेदार होंगे, देवर होंगे, जेठ होंगे, पूरी एक फैमिली में जाएगी वो। इसमें औरत का तहफ़्फ़ुज़ है। औरत को छोड़ना आसान नहीं होगा, तलाक देना आसान नहीं होगा, पूरा ख़ानदान इन्वॉल्व होगा, क्योंकि वो सिर्फ आपकी बीवी नहीं है, वो आपके बाप की बहू भी है, आपकी माँ की बहू है, वो आपके भाई की भाभी है। वो उसको आप छोड़ेंगे तो इसका मतलब भाई को भाभी के रिश्ते से महरूम कर रहे हैं, बाप को बहू के रिश्ते से महरूम कर रहे हैं, माँ को बहू के रिश्ते से महरूम कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को मिलिया मेट करके बस वो जो गोरे जिस कल्चर की तरफ चल रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लतत्तबिउन्ना सुननल लदीन मिन क़ब्लिकुम, तुम लोग अपने से जो पहले यहूद व नसारा है ना, उनको फॉलो करोगे और इतनी उल्टी उल्टी चीज़ों में उनको फॉलो करोगे। हदीस का मफहूम है
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان میں کوئی گوہ کے بل میں گھسا ہوگا تم بھی وہاں گھسنے کی کوشش کرو گے، حالانکہ جو گوہ کا بل ہے وہ انسانوں کے رہنے کی چیز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی گورا اس میں گھسا ہوگا نا تو آپ کہو گے یار یہ بھی فیشن ہے، یہ بھی کلچر ہے، گورا کیونکہ گو کے بل میں گھس کے رہتا ہے تو میں بھی اس میں گھس کے رہوں گا۔ تو سینس لیس باتیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، کیونکہ یورپ کر رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے، گورے کر رہے ہیں، وہ پچھتا رہے ہیں اس معاشرے سے، وہ تنگ آ چکے ہیں، وہ میرج کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، وہ شادی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تبھی تو ان کے یہاں اتنے سخت قانون ہے کہ ڈیورس دینے پر آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کامیاب ازدواجی زندگی ہو، لیکن اب معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ جو غلطی وہ کر رہے ہیں آج ہمارے ہاں بھی وہ غلطیاں کی جا رہی ہیں۔ یہ کام ہندوؤں کے کرنے کا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ویلنٹائن ڈے منانا اور گرل فرینڈ کو پھول پیش کرنا اور اس کو جو ہے نا وہ تحفے تحائف دینا، یہ ہندوؤں پہ سوٹ کرتا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، ان کے مذہب کی کوئی ٹھوس تعلیمات نہیں ہے اس بارے میں۔ یہ کام عیسائیوں پہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ ان کے پاس سسٹم نہیں ہے، تباہ ہو گیا، ان کی آسمانی کتابوں میں تحریف ہو گئی۔ یہ یہودیوں پہ سوٹ کرتا ہے، یہ سکھوں پہ سوٹ کرتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس الحمد سے لے کے والناس تک اللہ کی کتاب قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے، اور قرآن دو ٹوک لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس عورت تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے نکاح، شادی کر کے تم جا سکتے ہو اس کے پاس، اس کے علاوہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو بھی اس کے علاوہ راستہ اختیار کریں گے یہ خدا کی حدود کو توڑنے والے ہیں، اور دنیا میں سزا بھی ملے گی بے سکونی کی، فیملی سسٹم تباہ ہوگا۔ اصل سزا ان لوگوں کے لیے آخرت میں ہے جو جہنم کی آگ کی صورت میں اللہ نے رکھی ہے۔ تو آپ کو اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، نہ سنو معاشرہ کیا کہتا ہے، آپ حلال طریقے سے 4 بیویاں رکھو، ان کے درمیان عدل کرو، ان کے حقوق ادا کرو، ان سے ہونے والی اولاد کے باپ بن کے دکھاؤ، ان کی کفالت کرو، ان کو گھر دو، رہائش دو، ان کے حقوق ادا کرو، لیکن آپ کو گرل فرینڈ ایک بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ گرل فرینڈ کو آپ کو تحفے تحائف دینے کی اجازت ہے۔ اور اگر آپ کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ رہی تو یاد رکھیں خواتین کا بیڑا غرق ہونے والا ہے، اور یہ خواتین اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں آزادی مل رہی ہے، ہم جس سے چاہیں دوستی لگائیں۔ آپ کو آزادی نہیں مل رہی، آپ تک پہنچنا مرد نے بہت آسان کر دیا ہے۔ اللہ نے مشکل بنایا تھا کہ مہر ہے، نکاح ہے، گھر دو، رہائش دو، اور اس کے تمام ذمہ داریاں اٹھاؤ اور پراپر طریقے سے اس کو بیوی بنا کے گھر میں رکھو، پھر ساری زندگی اس کے بچوں کا خرچہ اٹھاؤ، پھر بیٹیوں کی شادی کی فکر، بیٹوں کی فکر، یہ ساری ٹینشنیں، ان کی ایجوکیشن کی فکر باپ کے کندھوں پہ اللہ نے، مرد کے کندھوں پہ اللہ نے ڈالی، وہ ساری زندگی عورت کا محافظ بنتا ہے، پھر یہ عورت بڑھاپے میں دادی نانی بنتی ہے اور اپنے بچوں کی ماں بنتی ہے، بھائیوں کی بہن بنتی ہے، ساری عزتیں عورت کو سے چھین کر ویلنٹائن ڈے جیسی بےہودگی کے نام پر، محبت کے جھوٹے نعروں کے نام پر مرد کی ایک جو ہے نا صرف ہوس پوری کرنے کا اس کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ بالکل اس کی ایسے میں مثال دیتا ہوں بار بار کہ ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے بڑا اچھا ہوتا ہے، استعمال کے بعد اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو معاشرے میں جو عورت کو بنایا جا رہا ہے وہ صرف ایک جنسی ہوس پوری کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب مرد اس سے جنسی ہوس پوری کرے گا اور اس کا حسن خراب ہونا شروع ہو جائے گا، وہ ٹیشو پیپر کی طرح اس کو نظر انداز کر کے پھینک دے گا۔ بعض دفعہ اس کا حسن خراب بھی نہیں ہوتا، لیکن مرد کی زندگی میں کوئی دوسری گرل فرینڈ آ جاتی ہے تو کہتے ہیں جی بریک اپ ہو گیا اور رشتہ ٹوٹ گیا۔ ان کا بریک اپ نہیں ہو گیا، اس کو اب دل بہلانے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ اور مل گیا ہے۔ تو اسی طرح مرد ایک اپنی زندگی میں 20 30 لڑکیوں سے اپنی ہوس پوری کرتے ہیں، تو اس میں نقصان عورت کا ہے۔ عورت یہ بات نہیں سمجھ رہی ہے، عورت اپنے تک پہنچنے کو مشکل بنائے، ماں باپ اپنی بیٹی تک پہنچنے کو مشکل بنائے، تو اس میں عورت کا فائدہ ہے، اس میں عورت کی عزت ہے۔ اور اگر آپ گدھے گھوڑے اور کتے بلیوں والا کلچر چاہتے ہیں تو ویلنٹائن ڈے منائیں آپ، اور معاشرے میں اسی کو پروموٹ کریں۔ تو میرے پاس اس سے زیادہ کہنے کو کچھ نہیں ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ میں اپنے خدا کا، اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ تو نے مجھ پر فضل کیا کہ تو نے مجھے مسلم پیدا کیا۔ میں اگر مسلمان نہ ہوتا، میں قرآن و سنت پر ایمان نہ رکھتا تو شاید میں بھی اسی ماحول میں بہہ جاتا، اور وہ ماحول جس سے دنیا تباہ ہو رہی ہے ہم بھی اسی رو میں بہہ جاتے۔ میرے رب کا مجھ پر احسان، اور اہل اسلام پر میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحیح اور غلط کو بتا دیا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ عیسائیوں کی راہبوں کی طرح عورت سے دور رہو اور ہندوؤں کے پنڈتوں کی طرح عورت سے دور رہ کے جنگلوں میں زندگیاں گزارو۔ اس نے ہمیں یہ بھی نہیں کہا کہ عورت سے دور رہنا کوئی عبادت ہے، یہ بھی ہمیں نہیں کہا۔ نیچرل مذہب ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اللہ نے فرمایا اسلام وہ نیچر ہے جس پر میں نے تمہیں پیدا کیا۔ اس نے نہیں کہا دور رہو، بلکہ اس نے کہا تم عورت کے قریب جا سکتے ہو، عورت کو مرد کے لیے، مرد کو عورت کے لیے بنایا، لیکن جانے کا ایک وہ طریقہ ہے جو مہذب ہے، جو شائستہ لوگوں کا طریقہ ہے، جو تہذیب یافتہ لوگوں کا طریقہ ہے، وہ ہے کسی کے گھر نکاح کا پیغام بھیجو۔ لڑکی کا باپ، لڑکی کا بھائی تمہیں سمجھے گا تو پراپر طریقے سے اس کو رخصت کرے گا، تمہارے گھر میں وہ آئے گی اور
اور تمہاری بیوی بن کے رہے گی, تمہارے بچوں کی ماں بنے گی, اور اس کا وراثت میں حصہ ہوگا. گرل فرینڈ کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا, اس کا وراثت میں حصہ ہوگا, اور اس کو چھوڑنا تمہارے لیے آسان نہیں ہے. طلاق کے بعد تمہارے ذمہ خرچے ڈالے جائیں گے اگر تم ڈیورس دیتے ہو. بہت سارے ایک طریقے رکھے, ایک پراپر راستہ رکھا ہے. یہ اسلام کا طریقہ ہے, یہ تہذیب یافتہ لوگوں کا طریقہ ہے, اور اس میں اسلام نے مرد کو چھوٹ دی ہے. تم عدل کر سکتے ہو تو ایک سے زیادہ بیویاں بھی رکھ سکتے ہو, بشرطے کہ ان کے حقوق پراپر طریقے سے ادا کرو. عدل نہیں کر سکتے, تم افورڈ نہیں کر سکتے, تمہارے اندر قدرت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, تو پھر ایک پر اکتفا کرو, اسی کے پراپر پورے حقوق ادا کرو. یہ پورا ایک سسٹم اسلام نے مجھے بنا کے دیا, آپ کو بنا کے دیا. تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم انگریزوں کو فالو کریں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے ہم ہندوؤں کے کلچر کو فالو کریں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہندوؤں میں بھی, سکھوں میں بھی جو عقل مند لوگ ہیں نا, وہ اس کلچر کو نہیں مانتے. وہ بھی کہتے ہیں یہ تباہی ہے, وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے ویلنٹائن ڈے کو. تو جب ان میں سمجھدار لوگ پسند نہیں کر رہے تو اسلام میں اور مسلمانوں کے پاس تو بھائی قرآن ہے. تو قرآن نے ہمیں نہ تو یہ کہا کہ عورت سے دور رہو, نہ یہ کہا کہ درندے بن کے جانور اور بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے عورت کو استعمال کرنا شروع کر دو, گدھے گھوڑوں کی طرح. اسلام نے ایک پراپر وے بتایا ہے, پراپر راستہ بتایا ہے. یہی اعتدال کا مذہب ہے. تو آج علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح گائیڈ کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. یاد رکھیں, آج صرف بتایا جا رہا ہے, منوایا نہیں جا رہا, کیونکہ منوانے کی طاقت اللہ نے علماء کے ہاتھ میں نہیں دی ہے, نہ علماء کے پاس ہے منوانے کی طاقت. منوانے کی طاقت گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے, حکومت کے پاس ہوتی ہے. ہمارا ملک اسلامی ہے, اگر گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ کو قیامت کے دن چھوڑ دے گا. اس لیے عقل کا اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ حلال کی طرف آئیے اور حرام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اللہ تعالیٰ ہماری ان قوم کی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرے, اور انہیں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ اور لیونگ ریلیشن کے خوشنما نعروں کے نام سے جو الو بنانے کی مہم چل رہی ہے, اللہ ان زہریلے نعروں سے ان کی حفاظت فرمائے.